السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات تو ایک تسلیم شدہ حقیقت اور زبان زد عام ہے کہ ریاست شارجہ نہ صرف تعمیر و ترقی اور سائنس و ٹیکنالوجی بلکہ اپنے اسلامی و تہذیبی ورثے کے فروغ اور تحفظ کے لیے بھی متحدہ عرب امارات اور عرب خطے سمیت پوری دنیا میں ایک جداگانہ تشخص اور پہچان کی علمبردار ہے۔ اس حوالے سے ریاست شارجہ کے حاکم عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی قائدانہ صلاحیتوں اور دور اندیشی کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ جی تو ناظرین، اسلامی تہذیب کے فروغ اور دین کی عقائد کی پیروی کے حوالے سے شروع کیے گئے شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے خصوصی ہفتہ وار پروگرام شاہکار مینار میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشاری۔ ناظرین، ریاست شارجہ کی بندرگاہ کو خطے کی قدیم اور اہم ترین بندرگاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ السیف کے علاقے میں کارنش کے ساتھ ساتھ اس ساحلی علاقے میں ایک سے بڑھ کر ایک تعمیراتی شاہکار عرب خطے کی تہذیب و ثقافت کو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے خصوصی طور پر نمایاں کر رہا ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ عرب ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور خوبصورت ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ السیف کے علاقے میں واقع ایسا ہی یہ شاہکار جامع مسجد المغفرہ ہے، جو ایک طرف معروف ترین شاہراہ اور بلند و بالا عمارتوں اور دوسری جانب پرسکون اور خوبصورت کارنش میں گھری ہوئی ہے۔ ناظرین، ریاست شارجہ کو عجائب گھروں کی ریاست کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت اور منفرد مساجد کی ریاست بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو ریاست شارجہ کی ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار مسجد کی نہ صرف سیر کرواتے ہیں بلکہ اس کے حوالے سے تمام تر معلومات اور تاریخ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم ریاست شارجہ کے ساحلی علاقے میں خوبصورت کارنش پر واقع انتہائی دیدہ زیب اور شاہکار مسجد کے سامنے موجود ہیں، جس کا نام ہے جامع مسجد المغفرہ۔ 1707 مربع میٹر رقبہ پر مشتمل یہ عالیشان مسجد ہلکے خاکی، سفید اور کہیں کہیں سبز اور سنہرے رنگ سے مزین اپنی طرز کا انوکھا شاہکار ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے سن 2002 میں اپنے دست مبارک سے کیا۔ مجموعی طور پر اس عالیشان مسجد میں 2400 کے قریب نمازی حضرات کے نماز ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ فاطمید اور مملوک طرز تعمیر کا شاہکار یہ مسجد 2 عدد بلند و بالا میناروں، 1 عدد سنہرے عالیشان گنبد، بیرونی جانب 2 اطراف میں وسیع و عریض پارکنگ، خواتین کے لیے علیحدہ مسلم نساء، مرد حضرات کے لیے مرکزی نماز کے ہال اور 1 عدد لائبریری پر مشتمل ہے۔ ناظرین، اس عظیم الشان مسجد کی خوبصورتی اور دلکشی کو بڑھانے کے لیے 2 عدد بلند و بالا مینار اور 1 عدد سنہرا گنبد موجود ہے۔ ان میناروں کی بلندی 74 میٹر ہے، جن پر بالائی جانب گولائی اور زیریں جانب مربعی نقوش اور چوکور بالکونیاں یہاں کی خوبصورتی اور وقار میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں، جبکہ زمین سے 37 میٹر بلند اور گولائی میں 14 میٹر کی وسعت رکھنے والے اس گنبد کی موجودگی مسجد کی شان و شوکت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ناظرین، ریاست شارجہ کے حاکمین اور انتظامیہ کی رحم دلی اور فراغ دلی کی معترف تو ساری دنیا ہے، کیونکہ جہاں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسافر اور غریب غربا کے لیے وسیع پیمانے پر افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں تقریباً ریاست شارجہ کی ہر دوسری بڑی مسجد میں پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ جامع مسجد المغفرہ کے باہری صحن کے دائیں جانب 2 اطراف میں وسیع و عریض پارکنگ، یہاں موجود بلند قامت آرائشی لیمپ، سرسبز و شاداب باغیچے، نیم کے درخت اور کہیں کہیں کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی اس مسجد اور مسجد کے باہری صحن کی خوبصورتی کو اور بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم جامع مسجد المغفرہ کے بائیں جانب واقع مرد حضرات کے لیے قائم کیے گئے وسیع و عریض طہارت اور وضو خانے کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں کے گہرے رنگ کے سنگ مرمر کے فرش، سفید نقش و نگار والے در و دیوار اور چوکور خوبصورت کھڑکیاں یہاں کی دلکشی کو مزید بڑھاتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم عظیم اسلامی فن تعمیر کی شاہکار
جامعہ مسجد المغفرہ کے مرکزی ہال میں داخلے کے لیے سامنے کی جانب واقع برآمدے میں موجود ہیں۔ یہاں مجموعی طور پر 8 دروازے بنائے گئے ہیں، جن میں سے 3 دروازے یہاں اس باہری برآمدے میں، جبکہ 3 دروازے مسجد کے دائیں جانب موجود برآمدے میں اور ایک دروازہ مسجد کے عقب میں امام مسجد اور مؤذن کے داخلے کے لیے خصوصی طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں اس بیرونی برآمدے میں در و دیوار پر بیرونی جانب بنے نارنجی اور سنہرے نقش و نگار، خوبصورت ستون، بالائی جانب موجود خوبصورت سبز اور سفید جالیاں اور گہرے رنگ کا فرش اس مسجد کے حوالے سے لی گئی خصوصی دلچسپی اور توجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں موجود بھاری بھرکم گہرے خاکی رنگ پر سنہرے نقوش والے دروازے بھی مسجد کے وقار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو اس شاندار جامعہ مسجد المغفرہ کی اندرونی خوبصورتی سے روشناس کرواتے ہیں۔ ناظرین، مسجد کے سامنے کی جانب واقع داخلی برآمدے سے مسجد میں داخل ہوں تو ایک چھوٹا نماز کا ہال آپ کا استقبال کرتے دکھائی دے گا۔ یہاں در و دیوار پر بنی خوبصورت علامتی کھڑکیاں، چھت سے آویزاں 3 عدد خوبصورت اور نازک شیشے سے بنے فانوس ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس ابتدائی ہال میں تقریباً 250 نمازی حضرات کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم فاطمید اور مملوک طرز تعمیر کی شاہکار اس خوبصورت جامع مسجد المغفرہ کے مرکزی ہال کے عین وسط میں موجود ہیں۔ یہاں ابتدائی ہال سے مرکزی ہال میں داخلے کے مقام پر 4 عدد بڑے ستون موجود ہیں، جو ابتدائی چھوٹے ہال کو اس بڑے مرکزی ہال سے علیحدہ کرتے ہیں۔ اس بڑے مرکزی ہال میں دائیں بائیں ایک کھڑکی، جبکہ 2 کھڑکیاں ممبر و محراب کے بھی دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں۔ ان خوبصورت کھڑکیوں پر انتہائی عمدہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اوپر گولائی کی صورت میں موجود روشن دان بھی انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اس مرکزی ہال میں بچھا ہلکے رنگ کا دبیز قالین، مرکزی ہال میں موجود بڑے گنبد کو سہارا دینے کے لیے 4 عدد بڑے بلند و بالا ستون، جن پر دیدہ زیب نقش و نگار، چھت کے خوبصورت نقوش اور اس ہال میں آویزاں 15 کے قریب فانوس خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں مرکزی گنبد کے اندر گولائی کی صورت میں نہایت خوبصورت کھڑکیاں، ان کے نیچے مربعی شکل میں بنے نقش و نگار اور چاروں اطراف قرآن کریم کی خوبصورت آیات کی خطاطی اس مرکزی ہال میں موجود اس عظیم گنبد کی شان میں اور بھی اضافہ کرتی ہے۔ جبکہ اس گنبد کے اندر آویزاں ایک عظیم الشان فانوس، جسے انتہائی نازک اور نفیس شیشے کی لڑیوں سے باندھا گیا ہے، کہ چاروں جانب گولائی میں موجود درجنوں کمکمے نہ صرف اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں بلکہ روشنی میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اس انتہائی دیدہ زیب مرکزی ہال میں انتہائی دلکشی اور خوبصورتی سے تعمیر کیے گئے ممبر اور محراب کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ یہاں سفید سنگ مرمر پر خاکی رنگ سے بنائے گئے دیدہ زیب نقوش، محراب کے وسط اور بالائی جانب خوبصورتی سے تراشا گیا اسم اللہ اور اس کے ارد گرد بنائے گئے نقش و نگار انتہائی متاثر کن دکھائی دیتے ہیں۔ محراب کے اوپر پیشانی پر خوبصورت قرآنی آیت مبارکہ کی خطاطی اور نفیس لکڑی سے تعمیر کیا گیا چھوٹا سا لیکن خوبصورت ممبر بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ممبر اور محراب کے دائیں بائیں دیواروں پر علامتی کھڑکیاں بھی بنائی گئی ہیں جن کے نیچے ایک ایک روشن آرائشی کمکمے کی موجودگی یہاں کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتی ہے۔ اس بڑے مرکزی ہال میں 1500 کے قریب نمازی حضرات نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہاں دیواروں کے زیریں جانب سنگ مرمر سے قرآن پاک رکھنے کی خصوصی جگہ بنائی گئی ہے تاکہ مسلمان نماز کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن پاک کی سعادت بھی حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ناظرین، جامع مسجد المغفرہ کے شمال مغربی حصے میں یہاں علیحدہ سے خواتین کے لیے نماز کا ہال یعنی مصلی النساء قائم کی گئی ہے۔ یہاں باہری برآمدے میں بھی گہرے سرخ رنگ کا فرش، در و دیوار پر بنائے گئے نقوش اور خصوصی افراد کی آمد کے لیے بنائی گئی ڈھلوان اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہاں یکساں طور پر ہر ایک کے لیے مناسب سہولیات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی لیکن خوبصورت مصلی النساء کے در و دیوار پر بھی بنائے گئے دیدہ زیب نقوش اور قرآن پاک کی آیات کی خوبصورت خطاطی یہاں کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا دیتی ہے۔ اس خواتین کی مسجد میں مجموعی طور پر 200 کے قریب خواتین نمازی نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شاہکار مینار۔ امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی یہ خصوصی کاوش بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے ایک اور شاندار اور شاہکار مسجد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے میزبان زرناب لشاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔